نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی قدر و قیمت اپنے دلوں میں رکھیں اور کسی کو حقیر نہ جانیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس کی کیا ادا پسند آ گئی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ ظاہری اعتبار سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے نیک صالح نظر نہیں آتے یا ان کا لباس تقوی والا نہیں ہوتا، لیکن ان کی کوئی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر ایک کو نعوذ باللہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر۔ ہاں، اس کی واضح کفر کی چیز ہو تو اور بات ہے، جیسے شیعوں کی ہے، یہود و نصارہ کی ہے تو اور بات ہے، لیکن مسلمانوں کو کافر کہنا ہی مناسب نہیں ہے۔ اب ترکی کے اندر زلزلہ آیا تو بڑے عجیب و غریب مناظر آئے۔ وہاں ایک منظر آیا کہ ایک نرس اس زلزلے میں آتی ہے اور آ کر ایک بچی کا جو جھولا ہوتا ہے اس کو تھام لیتی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اس کا کتنا اعلیٰ درجے کے اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی۔ حالانکہ یہ وقت تو بھاگنے کا تھا کہ اپنی جان بچاتی، لیکن اس نے اپنی جان بچانے کے بجائے اس بچی کی جان کو اپنی جان پر ترجیح دی اور کھڑی ہو گئی جھولا پکڑ کے اور اس کو پکڑی رہی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کسی کو حقیر نہ جانے کہ کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو اس کی پسند آ گئی ہو۔ جیسے ایک فاحشہ عورت کے بارے میں آتا ہے، گندی عورت تھی، اس نے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اس کی۔ ایسی ایک انسان تھا، اس نے 100 قتل کیے تھے، پھر وہ کسی نے کہا فلاں جگہ جاؤ، وہاں جا کے کوئی اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر عبادت کرو، اللہ بخش دے گا۔ تو چلتا رہا، چلتے چلتے بیمار ہو گیا تو اس نے گھسٹنا شروع کر دیا۔ گھسٹتے گھسٹتے اس کی موت کا وقت آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی اور اس کو رحمت کے فرشتے رہ گئے۔ تو اس سے میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو، اور حقارت کی نظر سے تو کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ کسی کی برائی ہے تو اس کی برائی سے تو نفرت کرنی چاہیے، لیکن کسی انسان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ادا پسند آ چکی ہو۔ جیسے کہ اب اس کا عمل بہت ہی عظیم عمل ہے اس نرس کا کہ اس نے ایسے وقت کے اندر جبکہ اپنی جان کو خطرہ تھا، اس نے اپنی جان پر ترجیح دی اس بچی کو جو وہاں ہسپتال میں داخل تھی اور اس کے جھولے کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔